بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم لوط پر اللہ کے عذاب کا واقعہ اور ان پر عذاب کیسے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوموں کے مختلف واقعات کو بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ قوم لوط کا واقعہ ان میں سے ایک ہے جو نہ صرف قرآن مجید بلکہ بائبل اور دیگر تاریخی کتابوں میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ نے بدترین عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ ایسی برائی میں مبتلا ہو چکی تھی جس کی مال اس سے پہلے نہیں ملتی تھی، نہ ہی کسی نے ایسی کوئی مثال قائم کی تھی۔ یہ تحریری قوم لوط کے حالات ہیں۔ ان پر برے اعمال، حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ، قوم کی سرکشی، عذاب کی تفصیل اور اس واقعے سے ملنے والے اسباق پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان پر ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کریں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ایک سرکش قوم کی طرف بھیجا جو سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں بستی تھی۔ یہ بستیاں آج کے ارادان اور بحیرہ مرداڑ کے قریب واقع ہیں۔ یہ قوم بے حیائی، فحاشی اور دیگر بدترین برائیوں میں مبتلا تھی، جن میں سے سب سے بڑی برائی تھی ہم جنس پرستی۔ قوم لوط سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی جو پہلے کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے: اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ قوم اس حد تک بگڑ چکی تھی وہ کھلے عام برے کام کرتی، رنگریلیاں اور ستاتی، اجتماعی بدفعالتی کرتی اور اپنی برائیوں کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ دیگر بدعمالیوں میں بدکاری اور فحاشی، جہنازوں اور مسافروں پر ظلم، انصاف کا فقد، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی، نیک لوگوں کی باتوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ کے نبی ہونے کے ناطے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں اور جائز طریقے سے نکاح کریں، جیسا کہ اللہ نے مرد عورت کے درمیان فطراتی تعلق قائم کیا ہے۔ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانے کا ذکر یوں کیا گیا: کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا، بلکہ تم اس حد سے بھی گزرتے جاتے ہو لوگوں۔ لیکن قوم لوط نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں دھمکیاں دیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہستی بستی سے نکالنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم لوگوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وحی کے ذرائع بتایا کہ اب ان کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت شہر چھوڑ دے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ بس ہم نے کہا: اے لوط، اپنے اہل و آل کو لے کر رات کی آخری پہل نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھو مگر تمہاری بیوی، کیا وہ ان میں ہی رہنے والی ہے؟ یقیناً ان پر وہی عذاب آنے والا ہے جو سب پر آئے گا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کے انجام کی اطلاع دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی کہ شاید یہ لوگ ہدایت پا جائے، لیکن فرشتوں نے کہا: ان کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ فرشتہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب قوم کو ان کے خوبصورت مہمانوں کی خبر ملی تو وہ برائے اداروں سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی: یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پکیدہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور دروازے توڑنے کی کوشش کی۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے ان پر بھیانک عذاب نازل کیا۔ اس عذاب کی تفصیل قرآن اور حدیثات میں یوں بیان کی گئی ہے کہ ان کی آنکھوں سے بینائی ختم کر دی گئی۔ فرشتوں نے ایک ہی جھٹکے میں پوری قوم کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، جس کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے اور کچھ بھی دیکھ نہ سکے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، یہاں تک کہ آسمان کے قریب لے گئے، پھر اسے الٹا دیا، یعنی زمین کو آسمان بنا دیا اور اوپر سے نیچے پٹک دیا۔ اس کے بعد ان پر عذاب کے پتھر برسائے جو نشان زد تھے اور ہر گناہ گار کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا اور ہم نے اس بستی کو الٹا کر رکھ دیا تو ان پر تابتا کنکریاں برسیں۔ قوم لوط کی بستی آج بھی ڈیاسیہ کے مقام پر موجود ہے جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اب بھی ایک ویران جگہ ہے جہاں کوئی جاندار نہیں رہتا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ہم جنس پرستی ایک سنگین گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ قوم لوط کی بستی کا انجام دنیا میں عبرت کے لیے موجود ہے۔ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی اور بدکاریوں سے بچنے کی پابند کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی وہی گناہ عام ہو رہے ہیں جو قوم لوط میں پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ اور اللہ پاک جو سے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو قوم لوط نے گناہ کیا، اللہ پاک ہمیں ان سب گناہوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمیں اس چیز کے گناہ سے مبتلا رکھیں۔ یہ ایسے قوم اللہ آج سے پہلے ایسی قومیں تھیں جو گناہ کرتی تھی تو اللہ پاک ان کے اوپر جو اسی ٹائم عذاب کر دیتا تھا۔ یہ واحد ایک قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو گناہ کر رہی ہے لیکن اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نہیں ڈال رہا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ان سے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر و قرآن سنیں، زیادہ سے زیادہ ان سے نیک اعمال کریں۔ محترم ناظرین، یہ تھی میری چھوٹی سی انفارمیشن اسلامی ویڈیو کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ تک میری اسلامی ویڈیو لازمی ملے گی۔ ویڈیو فل واچ کیا کریں، اسکپ مت کیا کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا لازمی میرے کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔ اب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔